بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان میاں نصیر احمد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل ورکر میاں جمیل احمد، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حقوق والدین اسلامی نقطہ نظر سے۔ ناظرین، ماں اور باپ کا رشتہ ہر غرض، بناوٹ اور ہر طرح کے تقاضے سے پاک ہوتا ہے۔ باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتی ہے۔ ناظرین، ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کرے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے حقوق والدین اسلامی نقطہ نظر سے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو باپ زندگی کا انمول تحفہ ہے، اور ماں بھی جس طرح باپ زندگی کا انمول تحفہ ہے، ماں بھی محبت کی مثال عظیم ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مشہور سوشل ورکر میاں جمیل احمد صاحب کے ساتھ۔ پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو میاں صاحب، سب سے پہلے میرا سوال ہے آپ سے کہ باپ جو ہے وہ زندگی میں، اولاد کا زندگی میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ باپ کی عزت اولاد پر کس طرح لازم ہے؟ جی بالکل۔ فرسٹ آف آل بہت شکریہ میاں نصیر صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا، اور اس کے علاوہ بہت شکریہ آپ کا کیونکہ یہ ڈریس جو ہے آپ نے میرے لیے پرچیز کیا تھا، تو اس لیے میں نے آج کوشش کی، جیسے کہ آپ نے بلایا تھا اپنے پروگرام میں، تو میں نے کوشش کی کہ وہی ڈریس پہن کے جاؤں تاکہ آپ کو اس سے تھوڑی خوشی ہو۔ تو جو آج کا ٹاپک ہے، جو حقوق والدین اسلامی نقطہ نظر سے، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ ٹاپک کم ہے، کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مسئلہ راہ ہوتے ہیں۔ والدین ہی ہمارے زندگی میں لانے کا ایک ذریعہ ہیں، اور والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا تمام جو اولاد ہوتی ہے، تمام وہ چلڈرنز ہوتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ بیکاز اگر ہم چائلڈ ہوڈ سے دیکھیں تو سب سے پہلے ماں ہمارے لیے کتنا کچھ کرتی ہے، ایون دو کہ راتوں کی نیندیں اپنی خراب کر لیتی ہے ہمارے لیے۔ بچہ اگر رات بھر سوتا نہیں ہے تو پیرنٹس اس کے بیڈ کے اوپر ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اپنی نیندیں خراب کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے کس طرح کی ایفرٹ کرتی ہے، اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سارا دن اپنی وشز کو اس کے لیے سیکریفائس کر دیتی ہے۔ ہاں، کچھ گھروں میں جیسا کہ غریب اگر پیرنٹس ہوتے ہیں تو ماں خود نہیں کھاتی بلکہ اپنے حصے کا جو خوراک ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو کھلا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر باپ دیکھا جائے تو باپ باہر کتنی اسٹرگل کرتا ہے، اور باہر بھوکا پیاسا رہ کے اپنے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جائے، کہ اس کے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ وہ بچوں کے لیے لے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی غربت کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اپنی جو وشز ہوتی ہیں، اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کو سیکریفائس کر دیتا ہے صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ تو اس لیے والدین کی اطاعت جو ہے وہ بچوں پر لازم ہے۔ اگر جیسا کہ آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی اپنے پروگرام کے اندر، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اندر بھی اسلام میں پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور ڈفرینٹ انبیاء کرام نے، جس میں حدیث مبارکہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر ایک نے زور دیا ہے پیرنٹس کی اطاعت کے اوپر، پیرنٹس کی اوبیڈین کے اوپر۔ اور جیسا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اس طرح باپ کی اطاعت کر کے بھی اجر عظیم حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جنت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی بالکل، اسلام نے جو حقوق الفرائض کا نظام جو ہے وہ دو طرفہ کیا، یعنی ایک طبقے کے حقوق ہیں اور دوسرے طبقے کے فرائض ہیں۔ تو اس طرح جو ہے والدین کے اوپر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے کوئی بھی اگر حقوق کی ہم بات کریں تو حقوق اور فرائض دونوں جو ہے وہ پیرالل چلتے ہیں، دونوں سائمنٹینیسلی چلتے ہیں۔ جیسا کہ اگر اولاد کے کوئی فرائض ہیں تو اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، پیرنٹس کے جس طرح حقوق ہیں اس طرح پیرنٹس کے بھی فرائض ہیں۔ جیسے اولاد اگر اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھے، کیونکہ یہ چیزیں جو ابھی اگر ہم کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو جیسا کہ
ہم دیکھیں کہ دنیا 21 سینچری کی طرف جا رہی ہے, ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو وہی اچھا کرتا ہے. نو ڈاؤٹ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہر کوئی پرسن جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹیشن کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا. لیکن دیکھیں یہ جو رشتہ ہے اگر والدین کا بچوں کے ساتھ یا بچوں کا والدین کے ساتھ, اس میں کوئی بھی جو سیلفشنس نہیں ہوتی, اس میں کوئی بھی خود غرضی یا بناوٹ نہیں ہوتی. کوشش کرتے ہیں کہ دونوں وداؤٹ کسی لالچ کے, وداؤٹ کسی گریڈ کے ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیں. لیکن پھر بھی جو پیرنٹس کا جہاں پہ حقوق آتے ہیں وہاں پہ پیرنٹ کے فرائض بھی آتے ہیں, اور فرائض یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کرے, نہ صرف ان کی روحانی تربیت کرے بلکہ دینی تعلیم کے اوپر بھی زور دے, ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھے, ان کو زیادہ مار پیٹ نہ کرے, ان کی جو ڈفرینٹ لرننگ ہے اس کا بھی خیال رکھے. نہ کہ اگر ہم دیکھا جائے تو کچھ لوگ اپنی لائف میں, اپنے بزنس میں, اپنی جاب میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ بچوں کی کیئر نہیں کرتے, اور ایسے بچے تھوڑا فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, تو تھوڑا مینٹلی ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں, مینٹلی ان کا انفلوئنس کر پاتا ہے, اور شاید وہ زندگی میں تھوڑا گرو نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے پیرنٹس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پیرنٹس کے اگر بچہ فرائض ادا کر رہا ہے, حقوق ادا کر رہا ہے, تو پیرنٹس کے فرائض بھی اس میں آ جاتے ہیں. جی بالکل, جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان باتوں سے والدین, کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے والدین کی دل آزاری ہو. ویسے بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماں باپ سے نیکی کرنے والا پر واجب ہے کہ اپنے والدین کو بہت احترام سے جو ہے وہ دیکھے. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو ایک حج عظیم کا ثواب جو ہے وہ عطا کرتے ہیں, وہ بھی حج مقبول کا ثواب. اور بوڑھے والدین جو ہوتے ہیں وہ اولاد کا سہارا ہوتے ہیں, مگر افسوس ہے کہ آج جو بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں, ان کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر. تو میاں صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے جب جو ہے ماں باپ جو ہے بڑھاپے کی حالت میں ہو جاتے ہیں, تو وہ بچوں کی طرح چڑچڑا پن ان کے میں آ جاتا ہے. جی بالکل, دیکھیں آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کیا, اور بالکل جو اس کے لیے جتنا بھی کہا جائے, جتنی بھی ایڈوائس کی جائے بچوں کو وہ کم ہے. دیکھیں جیسا کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, شروع سے لے کے جب وہ ننھا سا ہوتا ہے, چلنے لگتا ہے, اس کے ٹوائز کا خیال رکھتے ہیں, تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اسکول کا خیال رکھتے ہیں. اور دیکھا جائے تو ماں باپ کس طرح بچے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں پرچیز کرتے ہیں, اتنے زیادہ دے آر ایکسائٹیڈ, دے آر ریلی ڈیسپریٹ کہ وہ بچوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز پرچیز کریں, اپنی وشز کو سیکریفائز کرتے ہوئے, اپنی وشز کا احترام نہ کرتے ہوئے بچوں کی وشز کا احترام کرتے ہیں, بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, اسے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں, اسے ایک اچھا روزگار دلاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ معاشرے کا ستم دیکھیں, یا شاید یہ معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جیسے ہی بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے والدین تو بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ ان کے پرانے خیالات ہیں, اس لیے اگر کوئی پیرنٹ ایڈوائس کر رہے ہیں تو شاید اس کو اگنور کر دیتے ہیں, یا اس کے اوپر جو ہے وہ شاؤٹ کرتے ہیں, چلاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں, ہم نئے زمانے کی دنیا ہیں, یہ آپ کی ایڈوائزز پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم تو نقصان اٹھائیں گے. دیکھیں نو ڈاؤٹ زمانہ بدل گیا ہے, چیزیں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں, لیکن ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, انہوں نے 50-60 ایئر اپنی لائف کے گزارے ہیں, اور اگر وہ آپ کو ایڈوائز کریں تو آپ کا احتراماً یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی ایڈوائز پہ عمل کریں. ان کیس اگر عمل آپ نہیں بھی کر رہے تو آپ اس طرح شاؤٹ نہ کریں یا اس طرح کی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو, یا جس سے وہ تھوڑے ڈسٹرب ہوں کہ میں نے تو اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود نہیں ہو رہا. آپ کے پروگرام کے توسط سے کچھ اور بھی میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ دیکھا جائے تو بہت سارے گھروں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر تو آپ کے پیرنٹس امیر ہیں, اگر آپ کے پیرنٹس کے پاس ایک اچھا بینک بیلنس ہے, ایک اچھی لینڈ ہے, ایک اچھی پراپرٹی ہے, تو چلڈرن اس وجہ سے اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ مرے گا تو اس کے بعد ہمیں شیئر آ جائے گا. لیکن جو پور ہیں, جو غریب پیرنٹس ہیں, ان کے بچے کہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو آپ نے ہمیں دیا ہی کیا. وہ اگر اس بات کا حساب لگا لیں کہ جو
20-30 ایئر انہوں نے پرورش کی ہے، اس کو اگر وہ ملٹیپلائی بھی کر لیں تو ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں وہ اماؤنٹ بنتی ہے. تو اس طرح پیرنٹس کو کہنا کہ جی آپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے پال پوش کے اتنا بڑا کر دیا، تو اب بچے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا خیال رکھے. اور اس کے علاوہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا جو کہ ایک معاشرے کی ستم ظریفی بن گئی ہے کہ جیسا کہ ابھی چائلڈ ہوم کا ٹرینڈ بہت زیادہ، چائلڈ ہوم کے علاوہ جو پیرنٹس کا اولڈ ہوم کا ٹرینڈ بہت زیادہ بن گیا. جیسے کہیں دیکھا گیا ہے کہ کچھ والدین بھی اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دیکھیں تو ابھی جو اولڈ ایج ہوم ہے اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا. بچے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں، جاب پہ لگتے ہیں یا ان کی شادی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ تھوڑی پرائیویسی چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پیرنٹس ہماری پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے، بیکاز ہم بھی تو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں بھی تو تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں بھی تو چائلڈ ہوم میں وہ نہیں چھوڑ کے آئے. تو بچے کو اپنی پرائیویسی ٹھیک ہے، ہر پرسن کی ایک پرائیویسی ہے، بٹ دس ڈزنٹ مین کہ وہ پیرنٹس کو باہر نکال دیں کہ وہ جا کے زمانے کی ٹھوکریں کھائیں، ان کو خرچہ بھی نہیں دیتے اور زمانے کی ستم ظریفی کے اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ان کی پرورش کی، ان کی ٹیک کیئر کی، تو بچوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھے. جیسا کہ کچھ ریسرچ سے میں کچھ فائنڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جیسا کہ مور دین 90% پیپل آف دا ورلڈ جو اسکالر ہیں انہوں نے ریسرچ کی اور اس کے اوپر انہوں نے لگایا کہ ایک بچہ جو 10 سال سے پہلے اور ایک بڑا جو 60 سال سے بعد، تو دونوں کے مائنڈ جو ہے وہ تھوڑے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ بچہ چیزوں کے لیے ضد کرتا ہے، 10 سال سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بچے کے اندر ضد کا یا اپنی بات کو منوانے کا لیول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو شاید وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے. 60 کے بعد تھوڑا پیرنٹس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پرسن ان کی بات کو ڈینائی نہ کرے، اس کو رد نہ کرے، اس کو ریجیکٹ نہ کریں. تو اس لیے اس سچویشن کو جو اولاد ہے اس کا سمجھنا یہ فرض ہے تاکہ کسی بھی پیرنٹس کی اس طرح سے دل آزاری نہ ہو. جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا میاں جمیل احمد صاحب کی انمول باتیں اور قیمتی باتیں حقوق والدین اسلامی نقطہ نظر سے. تو میری نئی آنے والی نسل جو آ چکی ہے، جو نئی نسل ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا را جو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنا پورا مستقبل جو ہے وہ اپنے جو نا اپنی اولاد پہ لگا دیتے ہیں. تو خدا را آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں، اگر رزق جو ہے، دولت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو خدا را آپ لوگ اپنے والدین کو ٹھوکروں پہ جو ہے نا مجبور نہ کریں، ان کو دھکے دے کے گھر سے نہ نکالیں. تو خدا را ان سے پیار محبت کرے جس طرح انہوں نے چھوٹوں سے ہم سے محبت اور پیار کیا ہے. اس موضوع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ان قیمتی باتوں پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے. میں شکر گزار ہوں میاں جمیل احمد صاحب کا جو اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان میاں نصیر احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.